دنیا میں عروج اور ترقی حاصل کرنے والی قوم ہمیشہ اچھے اخلاق کی مالک ہوتی ہے۔ ایسی قوموں کی اجتماعی زندگی کا اصل حسن ایثار اور قربانی پر قائم ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ان کی اخلاقی اقدار دوسری اقوام سے بہتر ہوتی ہے۔ اب دیکھیے، انسان کو اشرف المخلوقات کا لقب دیا گیا اور یہ ٹائٹل انسان کے کردار اور زندگی پر بیس کرتا ہے۔ کیسے انسان اپنے اس ٹائٹل کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی اخلاقی اقدار میں بہتری لا سکتا ہے؟ حالانکہ بعض وقت اگر آپ چھوٹی سی بات کریں تو کہتے ہیں کہ نہیں، آپ مجھے اخلاقیات کا سبق نہ دیں۔ کیا یہ سبق سب سے پہلے اپنے آپ کو دینے کی ضرورت ہے؟ کیا پرچار زیادہ ضروری ہے؟ کیا بات چیت زیادہ ضروری ہے یا عمل؟ آج کے پروگرام میں کچھ ایسی شخصیات میکس اے ہیومن ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیں، انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے میں نے اپنے نمونے پہ اگر کوئی مخلوق تخلیق کی ہے تو وہ انسان ہے، ٹھیک، جس میں جذبات بھی ہیں لیکن اس کو عقل کی رہنمائی بھی حاصل ہے۔ ٹھیک، پھر تربیت، جو اوصاف اعلیٰ ہیں، ان کی کوئی نہ کوئی جھلک اس میں ہمیشہ آپ کو نظر آئے گی۔ بالکل ٹھیک۔ انسانیت کہتے کسے ہیں؟ جانور اور انسان میں فرق کیا ہے؟ عقل کا فرق ہے، صحیح غلط کا فرق ہے، انسٹنکٹ تو اس میں بھی ہے۔ ٹھیک، انسٹنکٹ اور عقل کا جو ایک رہنمائی ہے، اس میں دونوں بڑی فرق چیزیں ہیں۔ ٹھیک، تو اگر کسی میں یہ اوصاف اعلیٰ، خالق کی جھلک یہ نہ ہو تو آدمی انسانیت کے اس معیار کو کہاں پہنچتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کسی ایک بھلے آدمی میں وہ کون سی اخلاقی اور معاشی اقدار ہوتی ہیں جو اس کو ایک بھلا انسان اور اشرف المخلوقات بناتا ہے؟ دیکھیں، انسانیت تو ایک ایسا سکول آف تھاٹ ہے جس کو آپ سمجھ لیں کہ ہمارے دین نے بالکل فائنل ایڈیشن دیا ہے۔ اخلاقیات کا فائنل ایڈیشن کا نام اسلام ہے۔ ہم نے اس کو سیکٹرز میں ڈیوائیڈ کر کے ذاتی اور کچھ جو ہمارے ریچولز ہوتے ہیں جیسے فرائض ہیں، انفرادی سطح پہ ہم نے اس کو اتنا ڈیوائیڈ کر دیا ہے کہ ہم جو اس کا ایک مجموعی نفاذ ہے اس کی راہ میں خود حائل ہے۔ کنفیوز بھی کر دیتے ہیں، کنفیوز کر دیتے ہیں نا۔ اسلام جو ہے اخلاقیات کا فائنل ایڈیشن ہے، اور سوسائٹی میں آپ کوئی تو سکول آف تھاٹ چلے، آپ اخلاقیات ہی کو فالو کر لیں۔ لا اینڈ آرڈر، گورننس، دوسروں کا احترام، انسانیت کے جو ABC کے رولز ہیں وہی فالو کر لیں، آپ کا معاشرہ جنت ہو جاتا ہے۔ بطور نیورو سائیکیٹرسٹ یا ایک شاعر کے طور پہ، ایک حساس انسان کے طور پہ، جب ان اخلاقی اقدار سے کوئی روح گردانی کرتا ہے جی تو پھر اس معاشرے کو یا اس فرد کو کیا قیمت ادا کرنی پڑتی ہے؟ یہی تو المیہ کرنی نہیں پڑتی اور معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، انفرادی طور پہ اگر کوئی بندہ اس جرم کا مرتکب ہے کہ وہ انسانیت کے اس معیار سے بہت نیچے آ گیا ہے تو اس کا تدارک ہونا چاہیے۔ اگر اس سے کوئی جرائم سرزد ہیں، لا اینڈ آرڈر ہے، گورننس ہے، دوسروں کی حقوق میں مداخلت ہے یا فرائض میں غفلت ہے، آپ دیکھیں اس کو کوئی بندہ یہاں وہ جواب دہ نہیں ہے جب تک۔ دیکھیں، قرآن پاک میں اللہ پاک نے کتنا اچھا وہ اپنا پیغام پھیلانے کے دو محرکات ہیں، سزا اور جزا اور انعام۔ ٹھیک، ہمارے یہاں دونوں ہی نہیں ہیں۔ ہاں جی، ہمارے یہاں دونوں ہی نہیں ہیں۔ اور جب تک آپ سزا، جزا، اکاؤنٹیبلٹی، چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھیں گے، یہ جانوروں کا ایک ہجوم ہے، ایک بھیڑ ہے، اس میں کون بندہ اپنا رستہ اختیار کرے؟ ایک کرتا ہے تو میجورٹی اس کو رد کر دیتی ہے، وہ بھی ڈس آرٹ ہو کے اسی جانوروں کے رویے پہ آ جاتا ہے۔ اور انعام کس کو ملنا ہے؟ یہاں تو بھگتنا پڑتا ہے، یہاں تو سزا ہے سیدھے رستے پہ جانے کی۔ مجموعی زوال جو ہمارے اس قوم کا ہو چکا ہے، اس کا جب تک آپ تدارک نہ کریں گے ہم آگے جانا ممکن نہیں ہے۔ کیسے کریں گے تدارک؟ تدارک میں دو چیزیں آتی ہیں۔ جو بگاڑ آ رہا ہے اس کو فوری طور پہ کنٹرول کرنے کے لیے ایک اسٹریٹجی بنائیں، اور سب سے بڑا کام نفسیات میں بھی وہی ہوتا ہے، پریونشن، کہ یہ جو پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ جب تک آپ پریونٹیو سٹیپس نہیں اٹھائیں گے، دیکھیں آج آپ کوئی پریونشن کریں گے، ہماری یوتھ جو ہے کل اس نے باغ دوڑ سنبھالنی ہے، آپ یوتھ کو اتنا بیوٹیفائی نہیں کر رہے، اتنا ایجوکیٹ نہیں کر رہے اخلاقی تربیت کے حوالے سے، کل کو کیا ہوگا؟ ہمارے جیسے جانوروں کی ایک اور فوج اس ملک میں پھرتی نظر آئے گی۔ تو نہ پریونشن پہ کام ہو رہا ہے، اور جو بگاڑ ہوا ہے اس کو تو ایمرجنسی بیسس پہ
لا اینڈ آرڈر اینڈ گورننس سے حل کرنا ہے. ایک شخص یہ طے کرے آپ کی اس گفتگو کو سننے کے بعد کہ مجھے ایک بھلا آدمی بننا ہے، ایک نافع جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، تو وہ پہلا قدم کیا اٹھائے؟ پہلا قدم تو توبہ کرے، دوسرا قدم مصفح ہو جائے. مصفح کیسے ہو؟ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو جائے. مسلمان کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ صرف وہ جس کی زبان اور عمل سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. صرف ایک فکرے پہ عمل کر لے وہ اوج پہ پہنچ جائے گا، صرف ایک فکرے پہ. اب سارا دن عمل، ٹریفک ہو، ہمارا بزنس ہو، ہمارے معاملات ہوں، اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسرے کو گزند پہنچاتے ہیں، دوسرے کی توقیر کو ملوز خاطر نہیں رکھتے، اور زبان سارا دن ملفوظات ہی آتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک فرد کبھی کبھی اپنے آپ کو تھوڑی سی تھپکی بھی دے اور کبھی کبھی اپنی گوشمالی بھی کرے، چاڑا بھی پائے اپنے. میرا خیال ہے زیادہ جو ہے وہ گوشمالی کرے، اور جب اس لیول پہ آ جائے تو پھر تھپکی دے. لیکن پہلے پوچھنا ضروری، پہلے پوچھنا، ایکسپلینیشن اپنی بھی کرے کہ بھائی ڈائریکشن تو طے کرے نا. آپ نے جانا سائی وال ہے، چاڑا آپ گئے ہیں، ادھر کوئٹے والی روڈ پہ کہاں جائیں گے آپ؟ تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ.